الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 101۔ جب تم سفر پر جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یقیناً کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اس حالت میں سفر میں نماز قصر کرنے، دوگانہ ادا کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے اگر تمہیں ڈر ہو۔ غالب احوال کے اعتبار سے ہے، کیونکہ اس وقت پورا عرب دارالحرب بنا ہوا تھا، کسی طرف بھی خطرات سے خالی نہیں تھا۔ یعنی یہ شرط نہیں ہے کہ سفر میں خوف ہو تو قصر کی اجازت ہے، جیسے قرآن مجید میں اور بھی مقامات پر اس قسم کی قیدیں بیان کی گئی ہیں جو اتفاقی یعنی غالب احوال کے اعتبار سے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا، یہ نہیں کہ تم اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو اگر وہ اس سے بچنا چاہیں، چونکہ بچنا چاہتی تھیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرما دیا۔ یہ نہیں کہ اگر وہ بدکاری پر آمادہ ہوں تو پھر تمہارے لیے جائز ہے کہ تم ان سے بدکاری کروا لیا کرو۔ بعض صحابہ کے ذہن میں یہ بھی اشکال آیا کہ اب تو امن ہے، ہمیں سفر میں نماز قصر نہیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے، اس کے صدقے کو قبول کرو۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا۔ جب تم ان میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، پھر جب یہ سجدہ کر چکے تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں، اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور تیرے ساتھ نماز ادا کرے، اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہے۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دیں۔ ہاں، اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تکلیف ہو یا بارش یا بسبب بیمار ہو جانے کے، اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی۔ اس آیت کریمہ میں صلاۃ الخوف کی اجازت بلکہ حکم دیا جا رہا ہے۔ صلاۃ الخوف کے معنی خوف کی نماز، یہ اس وقت مشروع ہے جب مسلمان اور کافروں کی فوجیں ایک دوسرے کے مقابل جنگ کے لیے تیار کھڑی ہوں تو ایک لمحے کی غفلت مسلمانوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ایسے حالات میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو صلاۃ الخوف پڑھنے کا حکم ہے، جس کی مختلف صورتیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ مثلا فوج دو حصوں میں تقسیم ہوگی، ایک حصہ دشمن کے مقابل کھڑا رہا تاکہ کافروں کو حملہ کرنے کی جسارت نہ ہو، اور ایک حصہ نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب یہ حصہ نماز سے فارغ ہو گیا تو یہ پہلے کی جگہ مورچہ زن ہو گیا اور مورچہ زن پہلے والا نماز کے لیے آ گیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حصوں کو ایک ایک رکعت پڑھائی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت اور باقی فوجیوں کی ایک ایک رکعت ہوئی۔
بعض میں آتا ہے کہ 2 رکعت پڑھائیں، اس طرح آپ کی 4 رکعت اور فوجیوں کی 2 رکعت ہوئیں، اور بعض میں آتا ہے کہ 1 رکعت پڑھ کر اتحیات کی طرح بیٹھے رہے، فوجیوں نے کھڑے ہو کر اپنے طور پر 1 رکعت اور پڑھ کر 2 رکعت پوری کی اور دشمن کے سامنے جا کر ڈٹ گئے۔ دوسرے حصے نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی 1 رکعت پڑھائی اور تحیات میں بیٹھ گئے، اور اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک فوجیوں نے دوسری رکعت پوری نہیں کر لی، پھر ان کے ساتھ آپ نے سلام پھیر دیا۔ اس طرح آپ کی بھی 2 رکعت اور فوج کی دونوں حصوں کی بھی 2 رکعت ہوئی۔ یہ ساری تفصیل حدیث کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی۔ بہرحال نماز انسان پر فرض ہے، کسی بھی حال میں معاف نہیں۔ انسان بیمار ہے تب بھی نماز پڑھنی ہے، اس کی مختلف آسانیاں رکھی گئی ہیں۔ نماز بہرحال انسان کے اوپر سے ساقط نہیں ہو جاتی، انسان کو نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔